کہہ کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپک جائیں۔ اللہ تعالیٰ وڈیروں سے بچا۔ کشتی والوں کا اب خدا حافظ، اب تو کشتی نظر نہیں آتی۔ چاندنی رات کا مزاج نہ پوچھ، ہم غریبوں کے گھر نہیں آتے۔ واہ 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 واہ۔ سر 1973 کی نظم، کیا بیت گئی دیس پہ سیلاب کے ہاتھوں، کیسے کوئی اس کرب کو الفاظ میں ڈھالے، انسان بھی فصلیں بھی مویشی بھی مکان بھی، ہر چیز ہے بکھرے ہوئے پانی کے حوالے۔ یہ بات ہے۔ اچھا آگے ایک اس کا اور بھی ہے آگے؟ سر میں یہی یاد کر کے آیا تھا۔ آگے نہیں، ویسے یہ 5-6 بند ہیں اس نظم میں۔ 5-6 بند ہیں۔ کیا حشر بپا ہے کہ اندھیرے میں اچانک ہم سائے پہ ہم سائے کی دیوار گری۔ یہ سیلاب پہ نظم تھی، آپ نے وہ پڑھ لی ہے ماشاءاللہ۔ سر تو 1973 میں وہ آپ نے نظم کہی، وہ سیلاب جو اس زمانے، 2025 میں پھر سیلاب ہے جی، اور اس 50 سال میں ملک پہ بہت پریشانیاں، بہت مصائب، جس کے ساتھ آپ نے بھی ایک جرنی کیا اور آپ کی مزاحیہ شاعری نے بھی ایک جرنی کیا، سنجیدہ ایک دریچہ ایک چراغ بھی آئی۔ سو اس سفر کے بارے میں بتائیں کہ یہ وطن عزیز اور آپ کی شاعری یہ کیسے ساتھ ساتھ چلے ہیں؟ جیسے مطلب یہ ہے کہ میں ہر چیز، میں نے یہ کہا کہ کہہ کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپک جائیں۔ تو میں نے کہا کہ جو کچھ بیتتا رہا ہے، جو دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں، تو وہ میں نے جو کچھ تھا، میرا بچپن کا شعر ہے، جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے، یہ میرا بچپن کا شعر۔ تو بھائی یہ ہے کہ جو دکھ تھے میں نے ان کو کوشش کی ہے مسکراہٹوں میں لپیٹنے کی، تو شکر ہے اللہ کا۔ طنز نگار جو ہے وہ ہوتا ہے جو پریزنٹ سچویشن سے مطمئن نہیں ہو۔ تو میں ابھی تک مجھے جو اطمینان میں چاہتا ہوں، پاکستان جس مقاصد کے لیے بنا ہوا تھا وہ ابھی تک بروئے کار نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ، وہ جو قائد اعظم نے کہا، بالکل وہ تھا۔ تو بہرحال جو حالات ہے آپ کے سامنے ہیں، کوئی صرف میرے سامنے تو نہیں ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، ہاں جی، کہ یہاں اللہ تعالیٰ وڈیروں سے بچا، وڈیروں سے۔ یہ ملک جو ہے یہ وڈیروں کی جاگیر ہے، اس میں عوام کا وہ حصہ نہیں ہے۔ اگلے 50 سال میں نظر آتا ہے کہ ہوگا؟ میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دیکھیے بہت سی باتیں جو ہیں وہ اچھی بھی ہیں، مطلب بھارت چاہتا تھا پاکستان نہ بنے، پاکستان بنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان جوہری طاقت نہ بنے، اور وہ پاکستان بن کے رہا۔ اور پھر یہ جو چائنا کے ساتھ ہمارا ہوا ہے، یہ منصوبہ سی پیک کا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہماری معیشت میں بہت، اگر اس میں کوئی ہیر پھیر نہ ہوا، دیکھو نا جی، بلوچستان میں اتنی دھاتیں نکل رہی ہیں، سونا نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے، تو دنیا کی بد نگاہی اس پہ، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ سر شاعری پہ واپس آتے ہیں، مزاحیہ شاعری اردو اور پنجابی دونوں میں آپ نے بھی کی اور ہو بھی رہی ہے۔ نہیں، فارسی میں بھی کی ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں ایک اپنا فارسی کے شعر کا ترجمہ بتاتا ہوں۔
اور پھر وہ شعر پڑھتا ہوں. ترجمہ یہ ہے، انور میرے پاس بہت سے سلیپنگ رومز ہیں لیکن آنکھوں میں نیند نہیں ہے. ہاں جی. اب یہ اس کو فارسی میں کہا، بس ہے دارم اتاق کے خواب انبر ولیکن خواب دردیدہ نہ دارم. یہ ولیکن خواب دردیدہ نہ دارم. لیکن سر پنجابی میں آپ کی پنجابی شاعری کو اردو سے بہت زیادہ پذیرائی ملی، اس کے پیچھے کوئی لسانی وجہ ہے یا کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ہے. اصل میں میری بات، یہ مسئلہ یہ ہے کہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. میں نے کوشش کی ہے. جوش ملی آبادی سے کسی نے پوچھا کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ اس نے ایک دم کہا نذیر اکبر آبادی. عوامی مسائل کو عوام کی زبان میں پیش کرو. وہ کیا ہوا کہ آپ کہیں اور آپ ہی سمجھیں. جی جیسے غالب پہلے لکھتا رہا ہے لیکن آخر میں اس کو بھی یہ احساس ہوا کہ وہ سادگی جو زیادہ سے زیادہ لوگ تک کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی. ہاں جی. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی. اب کسی بات کتنی سادگی ہے. ایسی آج تک اس غزل کے مقابلے کی کوئی غزل اس زمین میں نہیں کہی. ایک چند شعر ادم نے کہے لیکن وہ بات نہیں. کشتی والوں کا خدا حافظ، اب تو کشتی نظر نہیں آتی. یہ ادم ہے. چاندنی رات کا مزاج نہ پوچھ، ہم غریبوں کے گھر نہیں آتے. واہ 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 واہ. یہ بھی اچھا. لیکن کہاں غالب ہے جی. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی. اب کسی کیا سر میرے ساتھ انٹرویو میں ظفر اقبال نے کہا کہ وہ غالب سے بھی بڑے شاعر ہیں. اچھا، کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا اس سے مختلف خیال ہے. دیکھیے، ظفر اقبال فیصلہ نہیں کرتا، ٹائم فیصلہ کرتا. ٹائم. مجھے آپ کو بتاؤں کہ ایک انڈیا کے بہت بڑے نقاد نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر اقبال ہے. اندازہ کرو، انڈیا کا بندہ کہہ رہا ہے. تو میں حیران، میں کہ اٹلی کا ڈانٹے بھی ہے. میں نے کہا جرمنی کا گوئٹے بھی ہے، برطانیہ کا شیکسپیئر بھی ہے، بر صغیر کا غالب بھی ہے. تو اقبال کیسے ہو گیا دنیا کے سب؟ تو پھر سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ جس کتاب کا ترجمان ہے وہ سب سے بڑی کتاب. اندازہ کیجیے، وہ کہتا ہے گر دلم آئینہ بے جوہر، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں، ورب حرفم غیر قرآن مزمرس، اگر میری باتوں میں نے قرآن سے ہٹ کے بات کی ہے کوئی، تو حضور سے کہہ رہا ہے روز محشر خار و رسوا کن مرا، قیامت کے دن مجھے رسوا کر دیجئے. اور اس سے زیادہ بڑی بد دعا کیا کر سکتا ہے کہ بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم رکھی. یہ اقبال. سر پنجابی میں جو شاعری ہوئی اس میں کچھ فوک رنگ ہے، کچھ صوفی رنگ ہے، کچھ غزل کا بھی ہے. ہماری جو قدیم فارسی شاعری ہے اس میں تصوف کا. پنجابی میں بھی یہ تینوں رنگ تھے لیکن آپ نے اس سے مختلف شاعری کی اور یہ رحمیہ کا کردار اور نچلے طبقے کو انٹروڈیوس کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ میں خود بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے یعنی میلوں میں ٹھیلوں میں پھرتا رہا ہوں. میں نے وہ منظر دیکھے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک میلے میں پھر رہا تھا تو کلفیوں والا ایک بندہ کلفی بیچ رہا تھا. تو وہ جب کلفیاں ختم ہو گئی اس نے برف انڈیل دی. ایک دیہاتی آیا، اس نے اپنی یہ دھوتی سے
نکالی روٹی اور برف سے لگا کے کھانے لگا. میں نے میں میلے ٹھیلوں میں پھرتا رہا ہوں, بازاروں میں گھومتا رہا ہوں, میں نے ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے, اور وہ جو ہے اس سے بڑا اثر قبول کیا ہے. ٹالسٹائی نے کہا ہے کسی ادبی جو کارنامہ ہے اس کی اہمیت اس سے متعین ہوتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں نے پسند کیا. تو میں شکر ہے کہ میں نے ایسی شاعری کی ہے جو عوام کو بہت سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں. سر دریا بھی شاعری پہ اثر ڈالتے ہیں, دریا بھی شاعری پہ اثر ڈالتے ہیں, دریائے راوی, دریائے چناب آتے ہیں آپ کی شاعری میں؟ میری شاعری میں ہاں کچھ زیادہ نہیں. ایک دفعہ راوی کا ذکر آیا ہے, وہ کیا تھا راوی کا بیان ہے کہ میرے سابق کا پل پر, راوی کا بیان ہے کہ میرے سابق کا پل پر چونٹی کوئی کہتی تھی کسی فیل رواں سے, وہ کیڑی آتی نا, بے طرح رس جاتا ہے یہ لوہے کا پل بھی جس وقت بھی ہم مل کے گزرتے ہیں یا بھائی یہ آپ نے راوی کا حوالہ دیا ہے تو میں نے جو میرے ذہن میں آئی یہ بات وہ یہ. اور چناب کے ساحل کا تو میں رہنے والا ہوں, وہی گجرات ہے. بلکہ وہ علاقہ جو ہے جس میں رہا ہوں, بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہاں بڑے بڑے مشاہیر ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ایک بندہ جو شاعر نہیں تھا لیکن شاعر مشہور ہو گیا تھا, استاد امام دین گجراتی. میں نے استاد کو دیکھا ہے. اچھا ہاں, اس سے کس نے کہا استاد جی اے سڑک تے شعر لکھو, تو انہوں نے کہا یہ سڑک گجرات سے جلال پور کو جاتی, انہوں نے کہا دوجا مصرع اندر پھر واپس آ جاتی. تو انہوں نے کہا کہ استاد جی ایک مصرع ایڈا لمبا, ایک مصرع اندر سڑک بھی تے ایڈی لمبی ہے تے چوڑی کٹ ہے. تو دوسرے شاعر تھے جن کو میری خوش نصیبی ہے, میں نے ان کو دیکھا. اپنا پیر فضل, غزل کے بہت فضل ہو رہا نے بدل دیتا ہے پنجابی دا رنگ, یا الہی دور حاضر دے غزل خانہ دی خیر, میرے بھی کشکول وچ ایک بار آپوں خیر پا, تیرے دردی خیر تیری خیر دربانہ دی خیر. جدوں انڈیا نال پہلی لڑائی ہوئی تو انہوں نے بچیاں دا وہ الڑ بلڑ بابے دا بابا رفل لے آوے گا, بابی بردی سی وے گی بابا جنگ تے جاوے گا. یہ دیکھو کیا. تو میں نے پیر کو دیکھا, پیر فضل کو دیکھ, میں کیڑی اپنی درداں دی دنیا وچ وساں کی دساں, کس گلے پیاں چہرے تے رو رو کے لساں کی دساں. میں ٹریا جنگل بیلے نو, او نیڑے حبل وریدوں سی, کچھ پانے والے پائیاں سن کچھ پٹھیاں دساں کی دساں. رنگ کھلا میری وحشت دا ہو کٹھے کچھ ہمدرد گئے, اور رو رو پوچھن حال میرا میں کھڑ کھڑ ہنساں کی دساں. یہ میں نے پیر فضل کو بھی دیکھا ہے, اور شریف کنجائی صاحب, شریف کنجائی صاحب کو بھی دیکھا ہے. اور اس زمانے میں چودھری مہدی علی تھے جن کے باپ نے ذمہ دار کالج بنوایا, سر سید گجرات کہتے ہیں انہیں. ان کے ہاں ماہانہ مشاعرے ہوتے تھے,
ان مشاعروں میں طرح مصرع دے دیا جاتا تھا، تو اس پر میں چلا جاتا تھا، تو وہاں میری یہ جو ہے نا مشق ہوئی ہے۔ ایک دفعہ طرح مصرع مجھے یاد ہے، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، ہے نا، سنا ہوگا بالکل تو میں نے عیادت کی خاطر چلا تھا وہ گھر سے، یہاں تک نہ پہنچا، یہاں آتے آتے کبھی چل پڑا مہرباں رکتے رکتے، کبھی رک گیا بدگماں آتے آتے۔ واہ نہیں شعر کہنا کچھ آسان انبر، یہ آتی ہے طرز فہاں آتے آتے۔ یہ میرے بچپن کے شعر ہیں۔ واہ، جب میں، بلکہ میں بی اے کا طالب علم تھا اس زمانے میں نے وہ وہاں میری مشق ہوئی۔ میرے تایا جی بھی شاعر عبداللطیف افضل، وہ بہت منطقی آدمی تھے، عالم تھے۔ وزیر خان دی مسجد جی لاہور ایک بندہ کیا کوئی مولوی تقریر کر گیا، پیغمبران علم غیب ہوندا ہے، تے اے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بھائی حضرت ابراہیم دے بارے چ تیرا کی خیال ہے؟ جی وہ تو بڑے جلیل القدر تھے، ان کو علم کہتے سن کہ انہوں نے پتا سی میرے پتر دا کچھ نہیں بگڑنا، تو پھر قربانی کا دیا۔ اتنے منطقی آدمی، خطرناک حد تک منطقی آدمی تھے، خطرناک حد تک۔ اچھا تانوں دلچسپ، اچھا وہ پنجابی کے دلچسپ شعر بھی کہتے تھے۔ ایک انہوں نے، میں بولدا تھا، اے ابتدائی حالات ہیں شادی کے، میں بولدا تھا وہ سندی سی، وہ وچ کدی نہ بولی سی، وہ بولدی سی میں سندا سا، میری جیباں گونگی بولی سی، ہن دوویں کٹھے بولنے ہاں تے سندا کل محلہ ہے، کوئی کہندا ہے ہو چلیے، کوئی کہندا ہے ہو چلیے۔ یہ وہ میرے تایا جانتے، اور اتنے منطقی آدمی ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو بہرحال ان سے میری نانی شاعرہ تھی، ان کا مجموعہ گل و گلزار شائع ہوا، اپنی زندگی میں چھپوا کے گئی، صاحب دیوان شاعرہ تھی، صاحب دیوان، کرم بی بی ان کا نام تھا، عاجز ان کا دخل۔ میرے جو ماموں تھے جو ان کے بیٹے تھے، ان کو گینگرین ہو گئی، اور گینگرین اس زمانے میں بس میں نے ماموں کو دیکھا ہے، یہ بازو بھی کٹا ہوا تھا، یہ بازو بھی، دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھی شوگر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے۔ وہی اس زمانے میں ٹیکسلے میں آپریشن ہوتے رہے۔ تو میری نانی کا شعر ہے، آہ کہیں گھٹلا، کہیں پاؤں، کہیں بازو کٹا، میرے دل کا ٹکڑا، ہائے ٹکڑے ٹکڑے یوں ہوا۔ یہ دیکھیے، میں نے، آپ پوچھتے ہیں کہ میرے ہاں یہ دکھ کی لہر جو ہے، میں نے ایسے منظر بہت قریب سے تھے۔ تو بہرحال سر اردو میں غالب اور میر کو نمبر 1 شاعر کہا جاتا ہے، پنجابی کے نمبر 1 شاعر آپ ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں۔ کون ہے؟ پنجابی کا نمبر 1 شاعر کرنا ہے تو میرے میاں محمد، سیف الملوک والے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو میاں صاحب بہت بڑے، دیکھو ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ فارسی کا شاعر فردوسی، غالب نے کہا شاعر کی انتہا یہ ہے کہ وہ فردوسی بن جائے۔ وہ مطلب تسی اندازہ کرو، ایک خاتون ہے، اس کے شاہ نامے میں وہ غسل کرتی ہے، اور غسل کرنے کے بعد اپنے بال باندھتی ہے یہ پیچھے، تو فردوسی کہتا ہے گرا داد شب را پس آفتاب، اس نے سورج کے پیچھے رات کو گرا لگا دی۔ واہ واہ، یہ فردوسی ہے۔ واہ واہ،
یعنی کیا بات، شاعری کیا ہے؟ آپ نے دلچسپ اور انوکھے طریقے سے بات کرنی ہے جو دل کو بھلی لگے۔ فردوسی نے کہا جب میں نے شاہ نامہ لکھا تو وہ 400 ہجری تھی، اس کو پتہ کیسے بیان کیا؟ ز ہجرت شدہ 580 بار، 580 دفعہ گزر چکا تھا، 5 صفر سے 5 40۔ مختلف طریقہ اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ ہاں دیکھو 400 کو یہ شاعری ہے، ز ہجرت شدہ 580 بار، 80 نو ضرب دیو 5 نال۔ اور میاں محمد نے کہا کہ میں نے جب سیف الملوک لکھی تو میری عمر 33 برس تھی، تو کہتے ہیں عمر مصنف دی تد آہی 3 داہے 3 یکے۔ واہ واہ، کیا کہنے، کیا دس از پوئٹک ہے۔ 33 برس، عمر مصنف دی تد آہی 3 داہے 3 یکے، یہ ہے پوئٹک بیان ہے۔ سر مشاعروں میں آپ آڈینس کو بہت انگیج کرتے ہیں، کچھ نقاد یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بہت پریکٹس کر کے جاتے ہیں یا شروع میں جاتے تھے، ایون نظموں کے درمیان میں جو واقعات بھی سنانے ہیں وہ آپ ریہرسل کر کے جاتے ہیں؟ نہیں، میں کوئی نہیں کرتا، جو کچھ میں کرتا ہوں وہ میں کوئی ریہرسل کیے آپ سے جو بات کرنے۔ سر اب تو 50 سال ہو گئے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ فی البدیہہ کرتا ہوں، تو یہ۔ لیکن ایک گریک جس طرح ٹریجڈیز ہوتی تھیں، جس طرح وہ پرفارم کرتے تھے، تو آپ کو جب ہم سٹیج پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پوری پرفارمنس نظر آتی ہے۔ ہاں یہ جی اب بہت، آپ کو ہی نہیں بہت سو کو نظر آتا ہے۔ تو یہ دیکھو، اس کا میرے پاس جواب یہ ہے کہ شعر خوبصورت چیز ہے، خوبصورت چیز کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ دس از مائی ریپلائی۔ ہاں جی، تو سر جعفر زٹلی سے ایک سفر شروع ہوا، یہ جعفر سے ہی شروع ہوا، اس کے بعد اکبر الہ آبادی، بلکہ جعفر زٹلی کو تو مارا گیا تھا، اس کے بعد اکبر الہ آبادی، اس کے بعد آپ تک ایک روایت آئی۔ اب آپ کے بعد جو شاعری، مزاحیہ شاعری ہو رہی ہے، آپ بھی سارے بزرگوں کی طرح سمجھتے ہیں کوئی انحطاط ہے یا یہ اور فلرش کر رہی ہے؟ کس طرف جا رہی ہے اب مزاحیہ؟ انحطاط ہے۔ میں سمجھ، میری ساری شاعری میں کوئی ایسا مصرع ڈھونڈیے جو شائستہ نہ ہو، جو تہذیب سے گرا ہوا ہو، میں اس کو شاعری نہیں سمجھتا۔ جس کو آپ مائیں بانے بیٹیاں ان کے سامنے نہ پڑھ سکیں، وہ میرے نزدیک وہ پوئٹری نہیں ہے۔ شاعری جو ہے وہ ایک حسین اظہار ہے، خوبصورت اظہار ہے، تو اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ سر تہذیب کے معیارات نہیں بدل گئے اب؟ جی بہت کچھ بدل گیا ہے، کوئی ایک چیز بدلی ہے، آگے پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، ابھی ہمیں پتہ نہیں۔ تو یہ تبدیلی کا سفر تو ہے۔ ہاں جی، کبھی عمران خان اپنی تبدیلی لے کے آ جاتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا، یہ تبدیلی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دریچہ ایک چراغ، ہاں، ایک دریچہ ایک چراغ، یہ میری شاعری کی کتاب، سنجیدہ شاعری کی کتاب۔ سر اس پہ اردو شاعری کے نقادوں نے بہت کم توجہ دی، ویسے اچھا ہی کیا شاید، جی۔ تو کیوں آپ کی سنجیدہ شاعری کو ادبی حلقوں اور نقادوں نے بہت زیادہ اس پہ مضامین نہیں لکھے گئے، اس پہ بہت زیادہ کام نہیں لکھا ہے؟ آپ اندازہ کرو، میرا ایک شعر ہے جس پر احمد ندیم کاسمی صاحب نے 2 دفعہ اخباری کالم لکھا، یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا۔
یہ میری، بلکہ میں عالمی سطح پہ جو مشاعرے ہوئے ہیں، جب میں جاتا ہوں میری باری آتی ہے تو میرے تعارف میں یہ شعر پڑھتے ہیں۔ میری شاعری میں جو ہے یہ دور بھی سانس لے رہا ہے، سمٹ رہے ہیں ستاروں کے فاصلے انور، پڑوسیوں کو مگر کوئی جانتا ہی نہیں، واہ واہ، پڑوسیوں کو مگر۔ میری وائف اللہ بخش، اس کی وفات پر میں نے جو شعر کہا وہ، ہاں جی، اور فلبدی کا فلم وہ ایک سیکنڈ میں، وہ میں نے کہا تھا وائف کے بارے میں، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا، ہے جی۔ بلکہ اور فلبدی، میں کراچی میں تھا، ایک شاعر وہ اس کا نام بھی انور تھا، اور وہ پڑھ رہا تھا حیرانی سے مر جاتے، حیرانی قافیہ مر جاتے ردیف، پریشانی سے مر جاتے، جو کمپیئر تھا نقاش کاظمی، نام یاد ہے۔ میں نے اسے کہا مجھے فوراً بلاؤ، تو اس نے مجھے بلا لیا، تو ایک سیکنڈ میں یہ قطعہ کہا، ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، ردیف ہو قافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے، انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے میں، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے۔ یہ ایک وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے، یہ زندگی میں ایک لمحے میں کہا میں، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے۔ لوگ کہتے ہیں فرشتہ ہیں جناب باعث، ہم بھی کہتے تو یہی ہے کہ وہ انسان نہیں۔ حافظ شیرازی، حافظ کا شعر یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے؟ حافظ کا ترجمہ کیا، ہاں۔ واعظ شہر کے مردم ملکش می خوانند، قول ما نیز ہمی نست کہ او آدم نیست۔ یہ حافظ کا شعر ہے۔ حافظ متنازع شخصیت ہے۔ اچھا، یعنی اقبال ایک زمانے میں وہ کہتے تھے کہ حافظ میرے اندر حلول کر گیا، فنی طور پہ وہ بہت بڑا شاعر ہے حافظ۔ اقبال نے حافظ کے ہاں شراب جو مادی شراب ہے اس کا بڑا ذکر ہے۔ آخر میں اقبال نے کہا کہ نیست غیرت بادہ در بازار او، اس کے بازار میں یہ مادی شراب کے سوا کچھ نہیں، اور از دو جام آشفتہ شد دستارے، یہ پنجابی سے ترجمہ میں کیتا ہے، دو پیگ پیتے ستے پاگ ڈھیلی ہو گئی سی۔ از دو جام آشفتہ شد دستارے، یہ تو زیادہ پنجابی سے بہتر ترجمہ نہیں ہوتا۔ دو پیگ، جاوید اقبال نے بھی سنایا سی میں، دو پیگ پیتے سو تے پگ ٹھلی ہو گئی۔ صرف جی، فارسی شاعری سے آپ نے بھی ترجمہ کیا، آپ نے فارسی، کیونکہ آپ خود فارسی کے استاد رہے ہیں، سو فارسی کی ایک لسانی اہمیت تو ہے کہ زبردست۔ فارسی ہمارا 1000 سالہ حافظہ، فارسی کا بڑا شاعر لاہور میں پیدا ہوا، سعد سلمان لاہوری پہلا شاعر، اور آخری شاعر سیالکوٹ میں پیدا ہوا۔ تو فارسی کے بغیر ہمیں تو اردو بھی نہیں صحیح آ سکتی۔ فارسی بہت میٹھی زبان ہے، بہت فارسی شیریں زبان ہے، اور باقی یہ ہے کہ اردو پر اس کے اثرات بڑے ہیں، غالب پر بھی، بے دل پر، بے دل تو فارسی کے شاعر ہیں، فارسی کے شاعر ہیں۔ اقبال کو جو پسند ہیں شاعر، ان میں سے عرفی ہے،
اس لیے کہ وہ خوددار ہے، یہ پسند ہے۔ ہاں یہ ایک ذہن میں بات آئی ہے، عرفی کی بات، نہ خرم زخم دران کوچ کے مرہم بات، جس گلی میں مرہم بھی ہو وہاں میں زخم کھانا نہیں چاہتا۔ واہ نہ خرم زخم دران کوچے کہ مرہم باد، نہ شبم کشتے دراں، میں اس شہر میں مرنا نہیں چاہتا جہاں ماتم ہو۔ غیرت مند شاعر۔ یہ دیکھو وہ عرفی ایران سے آیا اپنا معتد صاحب، تو کشتی کے ذریعے آیا تو دیوان گر گیا سمندر میں، ماڑا موٹا شاعر ہوندا نال ہی چھال مار دیندا۔ اتھے انہیں شعر کیا ہے، گفتہ گر شد ز کفم، جو شعر میں نے کہے ہیں وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، شکر کے نا گفتہ بجاس، وہ شکر ہے کہ جو شعر میں نے ابھی نہیں کہے وہ تو باقی ہیں۔ واہ 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 واہ، کانفیڈنس۔ کانفیڈنس کتنا، اقبال کو یہی باتیں تو اس کی اچھی لگتی ہیں۔ عرفی اس کا محل ایسا کیا تعمیر عرفی نے کے تخیل نے، تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارابی۔ اقبال اس کا بہت معتقد ہے۔